الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ عید الاضحیٰ یہ مسلمانوں کے سالانہ دو عظیم شرعی تہواروں میں سے ایک تہوار ہے، بلکہ دو عیدیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے مقرر کی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ابدلکم اللہ بخیر منہما۔ جس وقت آپ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں پر لوگ خوشی کے تہوار مناتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بھی یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم ایک عرصے سے خوشی کے یہ تہوار مناتے آ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان دو دنوں کی جگہ پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہیں دو ان سے بہتر دن عطا کر دیے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ عید الفطر و عید الاضحیٰ۔ ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت موقع ہے عید الاضحیٰ کا مسلمانوں کے لیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اس عید کو واقعتاً عید بنا دے۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے عید الاضحیٰ کے موقع پر سب سے جو عظیم عمل ہے اور جس عمل کی وجہ سے اس عید کا نام ہے عید الاضحیٰ، یعنی قربانی کی عید، تو قربانی اس کا انشاءاللہ تعالی ہم ذکر کریں گے اللہ کی توفیق سے، اس کی کتنی اہمیت ہے شریعت مطہرہ میں۔ اللہ کے خلیل ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کے پاس اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے عمر کے آخری حصے میں جبکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لخت جگر عطا کیا جن کا نام انہوں نے رکھا اسماعیل علیہ السلام۔ فلما بلغ معه السعی، جس وقت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے، اتنی عمر کو پہنچ گئے کہ ابا جان کا ہاتھ بٹا سکیں، بھاگنے دوڑنے کی عمر کو، تو ابا جان کیا دیکھتے ہیں خواب کے اندر؟ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ میں اپنے اس بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ یاد رہے نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے، اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کے خواب کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، صرف اللہ کا نبی ہے کہ جس کا خواب وہی ہوا کرتا ہے۔ تو والد خلیل اللہ ہیں، انہوں نے اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو یہ خواب بتایا اور کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ہے میرے لخت جگر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا اس بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی اپنے باپ کی تربیت سے گزرا ہے، سبحان اللہ، ایسا عظیم المرتبت بیٹا، فرما بردار، فوراً کہنے لگے اسماعیل علیہ السلام یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میری بات ہے تو یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے تیار، اور بیٹا اللہ کا حکم پا کر اپنے آپ کو ذبح کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، جس وقت دونوں باپ بیٹا فرما بردار ہو گئے، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لیا، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وتلہ للجبین، آپ نے بیٹے کو پیشانی کی ایک جانب گرا لیا تاکہ ذبح کریں۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے آسمان سے آواز دی اے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، یقیناً آپ نے تو اپنا خواب بھی سچ کر دکھایا ہے،
इन्ना कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन, यकीनन हम नेकी करने वालों को बड़ा खूबसूरत बदला दिया करते हैं। और अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश। और अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने फिर साथ फरमाया वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने उसके बदले में उनको ज़ब्ह अज़ीम अता कर दिया, यानी जन्नत से अल्लाह ताला ने मेंढा अता कर दिया, और वो मेंढा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह पर ज़बह हो गया। ये है शुरुआत कुर्बानी। इससे अंदाज़ा हम कर सकते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कितनी अजीम सुन्नत है, और ये अहमियत कुर्बानी के ज़िमन में सबसे अजीम बात है। अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने फिर बाकायदा अपने कलाम पाक के ज़रिए इस बात का हुक्म भी दिया है, कुर्बानी करो। फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, ये सूरतुल कौसर की आयत है। और अभी जो मैंने बयान किया है मुख्तसरन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या, ये सूरह अस्साफ़ात में है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। गोया कि अल्लाह की तरफ से कुर्बानी का हुक्म मिल गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके ज़रिए आपकी उम्मत को। फिर सूरतुल अनआम में अल्लाह का फरमान है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फरमा दीजिए बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, हत्ता कि मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए है, वो सारे जहानों का रब है। यूँ अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने कुरान पाक में कई जगहों पर कुर्बानी का, कुर्बानी के मामलात का, बाज़ जगहों पर कुर्बानी के मसाइल का, कुर्बानी का हुक्म देकर ये सारी बातों का तज़किरा करके अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुर्बानी की अहमियत को उजागर फरमा दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अज़हा के मौका पर नमाज ईद के बाद कुर्बानी करने को अपनी सुन्नत करार दिया। इस कदर अहमियत है कुर्बानी की। आज लोग तरह तरह के हीले बहाने करके कुर्बानी के मामलात को पीछे कर देना चाहते हैं। नहीं, याद रखिए कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, अल्लाह ताला का हुक्म है, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। सही बुखारी शरीफ में और सही मुस्लिम शरीफ में ये बात मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अव्वल मा नब्दअ बिही फी यौमिना अस्सलाह, आज के दिन यानी ईद उल अज़हा के दिन सबसे पहला जो काम हम करेंगे ना, वो ये है कि हम नमाज अदा करेंगे, हम नमाज ईद अदा करेंगे। सुम्मा नरजिअ, फिर हम वापस पलटेंगे, अपने घरों को आएंगे, फननहर, और हम कुर्बानियाँ करेंगे। मन फ़अलहु, जिस खुश नसीब ने भी ऐसा किया, फ़क़द असाब सुन्नतना, तो यकीनन उसने हमारी सुन्नत पर अमल किया। तो कुर्बानी किसकी सुन्नत है? हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब सुन्नत है। और ऐसी अजीम शान सुन्नत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको बाकायदा तमाम मुसलमानों की सुन्नत करार दिया है। तो जान लीजिए, जो इस सुन्नत पर अमल करता है वो मुसलमान है, जो इस सुन्नत पर अमल नहीं करता, आगे बताता हूँ उसके बारे में क्या वईद आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही बुखारी शरीफ में ही फरमान मौजूद है। आपने फरमाया मन ज़बह क़ब्ल अस्सलाह, जिसने नमाज ईद की अदायगी से पहले पहले कुर्बानी कर ली, फ़इन्नमा ज़बह लिनफ़्सी, तो उसने अपनी जान के लिए ज़बह किया, कुर्बानी की, यानी गोश्त खाना है उसने, बस अपने लिए उसने कुर्बानी कर दी है। मन ज़बह बअद अस्सलाह, और जिसने नमाज अदा करने के बाद वापस आकर कुर्बानी की, फ़क़द तम्मा नुसुकु, तो यकीनन उसकी कुर्बानी मुकम्मल हो गई। व असाब सुन्नतल मुस्लिमीन, और उसने मुसलमानों की सुन्नत पर अमल किया। तो जनाब ये कुर्बानी मुसलमानों की सुन्नत है। आज ऐसे लोग जो अपने आप को बड़ा रोशन ख्याल कहते हैं और मुस्लिम मुआशरों के अंदर गैर इस्लामी रिवायात को रवाज देना चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं कुर्बानी की क्या ज़रूरत है, माअज़ल्लाह जानवरों पर जुल्म है, आप यूं कर दें, आप यूं कर दें, गरीब की बेटी को जहेज दे दें इसकी जगह पर,
آپ جناب کسی کی مدد کر دیں، آپ کسی کا چولہا جلا دیں. کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا علم نہیں تھا؟ معاذ اللہ. یہ ہمارے معاشروں کے اندر سے در حقیقت اسلامی شعائر کو اور اسلامی روایات کو ختم کرنے کی خوفناک سازش ہے. تو یاد رکھیے قربانی مسلمانوں کی سنت ہے. تو اس حدیث میں بالکل واضح ہو گیا یہ مسلمانوں کی سنت ہے، اور اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے جو یہ کام نہ کرے گویا کہ اس نے مسلمانوں کی سنت پر عمل ہی نہیں کیا. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قربانی کرتے. صحیح بخاری شریف میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین. فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے. اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی اپنے پیارے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ 2 مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں. تو کانا یضحی، کانا کا کلمہ فعل مضارع پر داخل ہوا، اس میں ہمیشگی اور مداومت یعنی مستقل طور پر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قربانی کا اتنا اہتمام کیا ہے، سبحان اللہ، کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی جو قربانی ہوتی ہے، حاجی نے کرنی ہوتی ہے، آپ نے اس کے طور پر 100 اونٹ نہر کیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی قربانی بھی کی ہے. اور کیجئے حج کی قربانی کے اونٹ 100 الگ سے نہر کر دیے. اب یہ نہیں کہا کہ چلو ہم نے حج کر لیا ہے، حج کے موقع پر قربانی کر دی بس کافی نہیں. آپ نے باقاعدہ اپنی مسلمانوں کی اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آپ نے باقاعدہ اس موقع پر بھی قربانی کے طور پر آپ نے باقاعدہ عید الاضحیٰ کی قربانی کے طور پر آپ نے اپنی طرف سے 1 بکری اور ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین یعنی اپنی بیویوں کی طرف سے آپ نے باقاعدہ 1 گائے ذبح کی. جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس خوبصورت انداز کے اندر مستقل طور پر اس عظیم سنت پر آپ علیہ السلام نے عمل کیا ہے، اور باقاعدہ اپنی امت کو اس بات کا واضح پیغام دے دیا کہ یہ سنت کسی بھی صورت کے اندر پیچھے نہیں رکھی جا سکتی. اس بات کا ذکر اللہ کے فضل و کرم سے صحیح بخاری شریف کے اندر آپ کو مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ عید الاضحیٰ کی قربانی کے طور پر حج کے موقع پر اپنی طرف سے 1 بکری کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی ازواج کی طرف سے بھی 1 گائے عید الاضحیٰ کی قربانی کے طور پر کی ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تاکید بھی فرمائی اور اس بات کا حکم دیا کہ ہر گھرانہ ہر سال قربانی کرے. یعنی گھرانے کا ہر فرد ضروری نہیں ہے، پورا گھرانہ 1 قربانی لازماً کرے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے. جو بھی مسلمان گھرانہ ہے وہ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی لازماً کرے گا. کس قدر اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی امت کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا. سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی، سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے. اور یہ بات بھی سن لیجئے، جو شخص استطاعت رکھتا ہے قربانی کرنے کی وہ کر سکتا ہے، لیکن نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت غصے کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی، جو بندہ طاقت رکھتا ہے قربانی کر سکتا ہے. یہ چلتے چلتے یہ بھی سن لیجئے، اس وسعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے والا ہو، نہیں، زکوٰۃ کا نصاب اور ہے. قربانی کا نصاب صرف اتنا ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے. اگر جانور کر سکتا ہے تو، جانور نہیں کر سکتا تو جانور میں شریک ہو سکتا ہے تو، جیسے گائے میں حصے ہیں، اونٹ میں حصے ہیں، حصہ ڈال لے. تو جس میں اس کی طاقت ہے پھر وہ نہیں کرتا تو آپ نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے،
وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، کتنی سخت وعید ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو باقی نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن عید پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسے شخص کو ہماری عیدگاہ کے قریب آنے کی بھی ضرورت نہیں، ہمارے ساتھ آ کر عید پڑھنا تو دور کی بات ہے، لا یقربنہ، وہ قریب بھی نہ آئے۔ کتنی سخت وعید ہے، لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ امام حاکم رحمہ اللہ تعالی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طرح یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں اور اسی طرح سے سنن دار قطنی وغیرہ میں موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی باقاعدہ پھر اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ قربانی ہر سال ہر گھر والوں نے لازماً کرنی ہے، جو نہیں کرتا وہ اس وعید کو مد نظر رکھے۔ لہٰذا پھر صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں سیدنا ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری شریف میں ان کا یہ فرمان موجود ہے، کہتے ہیں کننا نسمن الاضحیۃ بالمدینہ، ہم مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے قربانی کے جانوروں کو خوب پالتے پوستے موٹا کرتے، خوب کھلاتے پلاتے تاکہ یہ قربانی کے لیے تیار ہو۔ وکان المسلمون یسمنون، اسی طرح جتنے مسلمان تھے وہ سارے کے سارے بھی ایسا ہی کرتے۔ سبحان اللہ، آج بھی مسلمانوں کے اندر یہ خوبصورت ادا پائی جاتی ہے کہ وہ قربانی کے جانور خریدتے ہیں، 2 دن 4 دن 10 دن، بعض لوگ ماشاءاللہ 10 دن پہلے کیا مہینہ پہلے ماشاءاللہ جانور خرید لیتے ہیں، خوب ان پر محنت کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، پالتے ہیں پوستے ہیں، خوراک کا۔ بعض خوش نصیب تو ایسے جو سال پورا ماشاءاللہ جانوروں کو پالتے پوستے ہیں، تو یہ صحابہ کرام کی مبارک ادا ہے کہ وہ قربانی کے جانوروں کو خوب اہتمام کے ساتھ پالتے پوستے۔ اب آخر میں یہ بات بھی یاد رہے کہ صرف حضر کا معاملہ نہیں ہے، حالت سفر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہتمام کیا ہے قربانی کا، صحابہ کرام نے بھی اہتمام کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، فحضر الاضحیٰ، کہ عید الاضحیٰ ہو گئی، سفر میں باہر مدینہ سے دور، گھروں سے دور، سفر کے اندر عید الاضحیٰ آ گئی، فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10، تو ہوا پھر کیا، گائے کی قربانی میں ہم 7 لوگ شریک ہو گئے اور اونٹ کی قربانی میں ہم 10 لوگ شریک ہو گئے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضر کی حالت میں ہی قربانی کا اہتمام نہیں کیا، سفر کی حالت میں بھی قربانی کا اہتمام کیا ہے۔ تو محترم و معزز سامعین و ناظرین، ہم سب اس بات کو مد نظر رکھیں کہ قربانی اللہ کا حکم ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مسلمانوں کی سنت ہے، صحابہ کرام اس کا اہتمام کرتے رہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس پر ہمیشگی اور مداومت کی ہے، ہمیشہ آپ نے قربانی کا اہتمام کیا ہے، حتیٰ کہ آپ نے حج کے قربانی کے ساتھ ساتھ آپ نے عید الاضحیٰ کی قربانی بھی کی، اپنی طرف سے، اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے مسلمانوں پر لازمی قرار دیا ہے کہ مسلمانوں کا ہر گھرانہ ہر سال لازمی قربانی کرے، اور یہاں تک فرما دیا طاقت رکھنے کے باوجود جو قربانی نہیں کرتا وہ پھر ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر و حضر ہر حال کے اندر قربانی کا اہتمام کیا ہے۔ ہم سب کو بھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ طرح طرح کے فتنے، اعتراضات، ہیلے بہانے کرنے والے لوگ، ان کی باتوں میں قطعاً نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کما حقہ عمل کر کے اس سنت کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔